کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو کسی دوسرے انسان کے وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تب وہ چیز آپ کو نہیں ملتی، اور آپ اس چیز کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن وہ چیز آپ کو تب بھی نہیں ملتی۔ آپ کی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت کے لیے جو آپ کو کسی دوسرے سے چاہیے ہوتا ہے، جو کہ آپ کو نہیں ملتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایک وقفہ آ جاتا ہے، خاموشی کا، سوچ کا، سمجھ کا۔ انسان اپنی ذات کے اندر ہی کیلکولیشن شروع کر دیتا ہے کہ میرے کس رویے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا میری خواہش کیا اس میں کوئی کمی تھی، کیا میری شدت اتنی کافی نہیں تھی کہ وہ چیز مجھے نصیب ہو جائے۔ کچھ ایسی ہی کیلکولیشن انسان کی ذات میں ہونا شروع کرتی ہیں جو پھر وہ انسان کی ذات کو ہی بریک بائی بریک توڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بکھرا ہوا دیکھتا ہے تو پھر وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو سمیٹ کے دوبارہ جوڑ دے۔ وہ پھر اپنے بکھرے ہوئے حصوں کو بھی نہیں اٹھاتا، وہ اپنے آپ کو جمع ہی کرنا نہیں چاہتا، اور اس کے بعد پھر جہاں وہ ختم ہوتا ہے، جتنا وہ رہ جاتا ہے، پھر وہیں سے وہ دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب بہت زیادہ گہرا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے سننے والوں میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس گہرائی میں آلریڈی اتر چکے ہیں اور سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو، جو انسان کی اپنی اویکننگز ہوتی ہیں، جو اس کی ذات کے حوالے سے جن چیزوں کے اندر وہ داخل ہوتا ہے اپنی ذات کو لے کے، تو وہ سب لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے اس وقت۔ تو بس پھر زیادہ کچھ نہیں ہوتا، انسان جہاں ہوتا ہے، جتنا بھی ہوتا ہے، بس پھر وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے دوبارہ۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے حصوں کو، ٹکڑوں کو اٹھا کے دوبارہ سے نہیں جوڑتا، کیونکہ اس سے تو پھر ایک ٹوٹی ہوئی شخصیت دوبارہ بنے گی نا۔ اس ٹائم پہ انسان اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر لیتا ہے، بہت چھوٹا، اتنا چھوٹا کہ وہ نظر بھی نہیں آتا۔ دراصل وہ اپنے آپ سے بھی چھپنا چاہتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب وہ وقت، وہ سارا ٹائم انسان اپنی ذات کے ساتھ اذیت میں رہ کے اپنی ذات کی نفی کے ساتھ گزارتا ہے، تو پھر وہ اندر ہی اندر اس کی جڑیں اتنی زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ کبھی کسی کو دھتکاریے گا مت، کیونکہ آپ کی ایک دھتکار انسان کو زمین کے کتنے اندر دفن کر دیتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے اس وقت۔ اور پھر انسان وہیں سے اگتا ہے جہاں پہ اس کو بویا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہانی ہی الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بیج ہوتا ہے نا چھوٹا سا، اس کو دبا دیں مٹی میں، اس کے بعد اس کو مٹی کی گرمی دبا رہتا ہے، وہ اندر دبا رہتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اوپر کی سرفیس سے کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ نیچے اس وقت کیا پروسیجر چل رہا ہے۔ اور پھر وہ اگنا شروع کرتا ہے، گرو کرتا ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر درخت بنتا ہے۔ تو یہی حال ہوتا ہے انسان کے ساتھ بھی، خاص طور پہ ایسے ہر اس انسان کے ساتھ جس کو اپنی زندگی میں اس جگہ سے دھتکار ملی ہو جہاں کا وقت اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ احتیاط کیجئے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے نا آپ کی زندگی بناتی ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے کسی کی ذات کو کہیں اور پہنچا دیتی ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں نے اکثر دیکھا ہے، گھروں میں انسان کی ابتدائی تعلیم کس کے ہاتھوں ہوتی ہے؟ وہ چلنا سیکھتا ہے، جو اس کے سب سے قریب ترین رشتے ہوتے ہیں ان کے ذریعے۔ وہ بولنا سیکھتا ہے اپنے قریب ترین رشتوں کو بولتا ہوا دیکھ کے۔ وہ سوچنا سیکھتا ہے ان چیزوں پر جن کے بارے میں وہ باتیں سنتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے آج کے اس معاشرے میں اکثر گھروں میں والدین نے اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھانا ہی چھوڑ دیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اکثر مائیں اپنے بچوں کو دوسروں کے گھروں میں بھیج کر یہ سوچتی ہیں کہ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے؟ اور کچھ جگہوں پر تو ایسا بھی ہے کہ مدرسے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بچوں کو بھیجا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن شریف کا تلفظ سیکھنا، سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن کیا صرف قرآن شریف پڑھنا آنا صرف یہ ضروری تھا، یا وہ ساری تعلیمات، اللہ کی محبت، قرآن شریف کا اصل ایک نسل نے دوسری نسل کو خود منتقل کرنا تھا؟ تو کیا یہ ذمہ داری کسی اور کو سونپ دینے سے پوری ہو جاتی ہے والدین کی؟ سوال میرا چھوٹا سا ہے کہ کیوں بیسک ایجوکیشن ہر مسلمان کی آج کے دور میں گھر کے اندر پوری نہیں ہوتی؟ کیوں اس کو دوسروں کے گھروں میں یا کسی دوسری جگہ پر اس کو بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ ذمہ داری کوئی اور پوری کر دے اور بچے کو قرآن شریف پڑھنا آ جائے؟ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی اس حوالے سے لکھا تھا اپنے پیج پر، تو کچھ لوگوں نے کافی
نیگیٹو وے میں اس میں مجھے رپلائی دیا تھا کمنٹس کے اندر، اور کمنٹس اس میں کچھ اس طرح کے تھے کہ تو پھر بچوں کو اسکول کیوں بھیجا جاتا ہے، تو پھر بچوں کو یونیورسٹیز کیوں بھیجا جاتا ہے، وہ سب بھی والدین خود کریں گھر کے اندر، جس پر مجھے صرف حیرت ہوئی تھی اور اس کے بعد صرف افسوس ہوا تھا، کیونکہ یہ باتیں میجورٹی وہی لوگ کرتے ہیں جن کی قرآن شریف کی تعلیمات گھر کے اندر نہیں مکمل ہوتی، تو وہ فرق محسوس نہیں کر سکتے میرے الفاظ کا اور میرے سوال کا یا پھر میری ریکویسٹ کا جو میں نے والدین سے کی ہوتی ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو قرآن شریف خود پڑھایا کریں، کیونکہ وہ انسان کی انیشیل ایجوکیشن ہے، انسان کا مائنڈ آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع کرتا ہے اس وقت، اور قرآن شریف کے لیے جو ایک محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ ہمیں اپنے بڑوں سے ہی سیکھنے کو ملتی ہے، تو وہ تو ایک نسل سے دوسری نسل میں وہی چیز منتقل ہوگی نا جو پہلے کی نسل نے سیکھا ہوگا۔ اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب بات انیشیل ایجوکیشن کی ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ لوگ یونیورسٹیز، کالجز، ان کی ایجوکیشن کو لا کر بحث کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ پیرنٹس کو اتنی زیادہ سمجھ بوجھ اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اتنی زیادہ نالج ہر پیرنٹس کو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو خود یہ سب کچھ سکھائیں، سمجھائیں، منتقل کریں وہ محبت جو اللہ کے لیے، قرآن شریف کے لیے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں اپنا رستہ صاف ستھرا نظر آئے۔ یہ چیزیں ہمیں کسی اور سے سیکھنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ کیا قرآن شریف دنیاوی تعلیم ہے؟ نہیں، یہ تو انسان کی ہر معاملے کی تعلیم ہے، اس کا اللہ سے رشتہ، اس کی پوری زندگی، اس کا ایمان، اس کی دنیا، اس کی آخرت، یہی تو وہ گھٹی ہے جو ہمیں ملنی چاہیے گھر سے، اپنے بڑوں سے۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کا پورا اثر ہماری پوری زندگی پر ہوتا ہے۔ سب کچھ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سب ضروری چیزیں جب ہم کہیں باہر سے جا کے سیکھیں گے تو کتنا سیکھیں گے، کس حد تک، اور اگر جو سیکھا ہے کیا وہی سب کچھ ہم لوگ اسی محبت سے اپنے گھر میں آ کے سکھا پائیں گے؟ ان چیزوں پر ہم اتنا کانفیڈنٹلی اپنے گھر میں آ کے بات کر پائیں گے؟ یہ باتیں پھر ہم انہی لوگوں سے کریں گے جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہوگا۔ آج کل کی نسل کا نا دل بہت چھوٹا ہے۔ ہم نے لوگوں کی کیٹیگریز بنا لی ہیں اور ہم صرف لائک مائنڈڈ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں دوسروں پر اعتراضات تو ہیں، ہم یہ بھی بتا دیں گے کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، لیکن ہم کبھی بھی اتنی ہمت خود میں نہیں رکھتے کہ ہم اپنے کسی رویے سے، اپنی کسی بات سے یا اپنے کسی عمل سے کسی دوسرے کی زندگی میں اس کو تھوڑا بدل بھی سکیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ایک رائے قائم کر لی ہے تو یہ بہت ہے، دوسرا خود ہی سمجھ جائے گا۔ ایسے کوئی کبھی بھی نہیں سمجھے گا، کیونکہ دوسرے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کی ایک نیگیٹو رائے کے لیے وہ خود کو پازیٹیو کرے۔ اگر جواب چاہیے تو پروفٹس کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے کہ ان کے حسن اخلاق نے پوری دنیا بدل کے رکھ دی تھی، اور ہم کدھر ہیں آج، کہاں کھڑے ہیں ہم۔ انسان بھی عجیب ہے، اس دنیا میں رہتا ہے کہ جہاں جب جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جائے تب اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے اس بیماری کی جڑ پکڑ کے۔ کیا تب دنیا اس بیمار یا خراب حصے کو چھوڑ دیتی ہے اور باقی سب ٹھیک حصوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو سنے سمجھے بغیر لوگ صرف مثبت جھوٹ سننا پسند کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ جب کوئی لکھنے والا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ سب سے پہلے تنقید کرنے کے لیے اسی کے معاشرے سے جڑے ہوئے لوگ اٹھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تلخ حقیقتوں کو سننے کے فوراً بعد لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مثبت پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی جائے؟ مثبت پہلو تو پہلے سے ہی روشن ہیں، ان پہ کیا روشنی ڈالی جائے؟ جو تلخ حقیقتیں اندھیروں میں، گھٹن زدہ غاروں میں دفنا دیے گئے ہیں، جن کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ انسان کی روحیں تک تباہ ہو چکی ہیں، کیا ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا؟ اور کیوں بات نہیں کرنا چاہتا؟ اس لیے کہ لوگوں کی سمجھ وہاں تک نہیں ہے، یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان حقیقتوں سے ابھی تک ان کا سامنا نہیں کروایا؟ تو وہ لوگ پسند بھی نہیں کرتے کہ ان چیزوں کے اوپر بات بھی نہ کی جائے، صرف ان چیزوں پر بات کی جائے جو ان کو پسند ہے یا جو ان کی نظر میں مثبت ہے۔ اس طرح تو پھر کبھی کوئی بات کہیں بھی نہیں جا پائے گی۔ تو کیوں اعتراض ہے تلخ حقیقتوں کے اوپر؟ کیوں اعتراض نہیں ہے ان تلخ حقیقتوں کے ہو جانے سے پہلے، جب یہ حقیقتیں کریٹ کی جا رہی ہوتی ہیں،
دوسروں کے انسانوں کی زندگی تباہ کی جا رہی ہوتی ہے، اس سے بہت پہلے یہ سب کچھ کرنے والے اور ان کے رویے، ان کی باتیں یہ سب کچھ شو کر دیتی ہیں کہ یہ انسان کسی دوسرے کو ضرور تباہ کرے گا۔ اس وقت کیوں ان کو کوئی روکنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ اس وقت کیوں کوئی بات نہیں کرتا؟ اور پھر جو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ سب تباہ کاریاں ہو جاتی ہیں، انسان برباد ہو جاتا ہے، انسان اس حد تک آ جاتا ہے کہ اس کے پاس قلم اٹھا کر لفظوں کے موتی چننے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں رہتا، تو پھر لوگ پتھر اٹھا کے آتے ہیں اسے مارنے کے لیے، اسے زخمی کرنے کے لیے، اسے مزید توڑنے کے لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ راہ ایسی ہے، یہاں جتنا ٹوٹیں گے اتنا ہی مزید گہرے ہوں گے۔ یہ راہ ایسی ہے کہ یہاں جنگ ہے لفظوں کی، صرف لفظوں کے ساتھ۔ اس لیے جڑے رہیے، جتنی بھی حقیقتیں اس پیج پر آپ کو پڑھنے کو ملیں گی یا کبھی سننے کو ملی یا کبھی اگر دیکھنے کو ملی تو ان کا تعلق حقیقت سے ہی ہوگا، کیونکہ تلخیوں کو لکھنے کی ہمت اور حوصلہ اسی وقت آتا ہے جب تلخیاں دیکھ کے اس میں سے جی کے اس میں سے گزرا جائے، اس کے بعد ہمت آتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تلخی ایسی ہوتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لفظوں کی کاٹ کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر کیسی کیسی دنیا بسی ہے، ایک پورا انسان بیان کر دیا جاتا ہے صرف لفظوں کے ذریعے۔ کبھی کبھی یہ دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ ہم انسانوں نے دوسروں کی عزتیں اچھال کر اس دنیا میں قیامت برپا کر دی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل ہم دوسرے کا حساب کتاب برابر کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے ہی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں دوسرے کی عزتیں اچھال کر، اور پھر یہ ایک سلسلہ ہے جو لمبا چلتا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں کبھی کبھی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن فکر کسے ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ جو لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل وجہ کیا ہے، اور نہ وہ اصل وجہ کبھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، بس وہ چلتے جاتے ہیں کیونکہ باقی سب بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجیے جس طرح سے اللہ باری تعالیٰ کا حکم ہے کہ دوسروں کا پردہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہمارا پردہ رکھتا ہے، لیکن شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں خود دوسروں کے ساتھ بھی کرنی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز صرف ہمارے ساتھ ہی ہونی چاہیے اور دوسروں کو ہماری پرواہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی ایسے معاملے میں شامل ہو جائیں جس کے اوپر سے اگر پردہ اٹھ جائے تو انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کی عزتیں انسان ڈھانپ کے ہی رکھے، کیونکہ دوسرے کی عزت، اس کی بے عزتی کیا ہے کیا نہیں ہے، دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان صرف اپنی رائے دیتا ہے دوسرے کے بارے میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ انسان اپنی رائے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کر ہی دیتا، اور ہر انسان دوسرے کی زندگی نہیں جی رہا ہوتا، اس لیے دوسروں کی رائے مکمل بھی نہیں ہوتی۔ تو احتیاط کیجیے، یہ چھوٹے چھوٹے جال بچھے ہوئے ہیں اس دنیا میں جس میں ہم انسان بڑی آسانی کے ساتھ شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا تھے، کیا ہو گئے، کیوں ہو گئے، کس وجہ سے ہو گئے، اور کب تک ایسے ہی رہیں گے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور اگر آپ اس کا انالیسس کریں گے تو آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ ان سب چیزوں میں ہمارا اپنا کیا رول ہے۔ ہمیں تو حقیقت ہی نہیں معلوم، تو ہم کن چیزوں کو لے کے ہم اپنی رائے کر دیتے رہے ہیں دنیا کو، ہم کن چیزوں کی بیس پہ ہم اپنا بیہیویئر شو کرتے رہے ہیں، اور ہم کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو بیہیویئر ہم نے شو کیا ہے اس کی کیا کانسیکوینسز ہیں، اس بیہیویئر سے کسی کی زندگی تو خراب نہیں ہو گئی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے اپنی رائے سے اس دنیا کو کتنا گندا کر دیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے اپنی گندگی کو، دوسرے کی شرافت، دوسرے کی عزت کو اچھال کے، اس پہ اپنی گندگی کا اثر ڈال کے ہم نے اس کو اس دنیا میں صرف بظاہر تو گندا کر دیا ہے، لیکن اللہ کی نظر پھر بھی ہر انسان کے دل پر ہی ہے جس میں نیت ہے، اور بے شک اللہ بہت مہربان ہے، اور بے شک اللہ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو کوشش کیجئے رحم مانگنے سے پہلے رحم دینا سیکھیے، اور عزت مانگنے سے پہلے عزت کرنا سیکھیے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے اس دنیا میں لوگ اپنی ناکامیوں کے الزامات دوسروں کو دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اکثر میں نے سوال بھی کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ دوسروں کو الزام دے سکتے ہیں تو پھر آپ اپنا ہی ٹائم محنت پہ کیوں نہیں لگاتے؟ بے شک حالات خراب ہیں، بے شک ہم بہت سارے
اکنامیکل کرائسس کے اندر اس وقت سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ اسٹل جو انرجی، جو وقت اور جو سانسیں ہم لوگ اس دنیا میں لے رہے ہیں، کیا ان کو ہم بہتر استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم انسانوں نے بہت آسان سمجھ لیا ہے صرف دوسروں کو الزام دینا؟ لیکن بے شک اللہ کی ذات جانتا ہے کہ ہمارے اپنے دلوں میں کتنا کھوٹ، کتنی نفرت، کتنے جھوٹ بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ کی ذات ہمارے اس نیت اور ہماری اس عمل کے اوپر ہے جس سے بے شک کوئی انسان واقف نہیں ہے، لیکن اللہ تو واقف ہے نا۔ تو پھر کیوں انسان روتا ہے کہ جب اس کو اسی کے کرتوتوں کا صلہ ملتا ہے؟ کیوں انسان اپنے آپ کو معصوم اور نیک ظاہر کرتا ہے کہ جب اس کو اسی کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے اسی دنیا میں؟ تو پھر کیوں وہ ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے دنیا کے سامنے روتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس کے کرتوتوں کا ہی بدلہ ملتا ہے، اور ایسا بہت جگہ پہ دیکھا بھی گیا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد ان لوگوں کو رکھنا پسند کرتا ہے جو اس کو سمجھ سکیں اور جو اس سے محبت کریں اور جو اس کی کمپنی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں، اور بہت سارے معاملات میں انسان ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا ہے جو دراصل اس کے برے اعمال پہ پردہ ڈالے رہے ہیں تاکہ وہ انسان انہی لوگوں کو استعمال کرتا رہے۔ لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے نا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کدھر روکنا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں ملتا ہے تو وہ رکاوٹ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں سدھارنا چاہتے ہیں، ہمیں نیکی کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں خود کو برباد نہیں کرنا۔ کاش کہ انسان یہ سب کو سمجھ جائے، کاش کہ انسان دوسروں کا حق مارنا بند کر دے۔ بے شک اللہ کی ذات بہت مہربان اور رحیم ہے۔ سوال یہ نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کیسے خراب ہو گئی یا پھر اس دنیا کو گندا کس نے کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم انسانوں نے اپنے اوپر جو ایک معصومیت اور نیکی کا خول چڑھا کے رکھا ہوا ہے وہ صرف دکھاوا ہے۔ بظاہر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہماری رائے خراب ہوتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کتنے لوگوں کو آسانیاں دی ہوتی ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہم انسان کی عقل اتنی محدود ہے کہ سمجھتا ہے کہ جہاں تک نظر نے دیکھا بس دنیا وہیں تک ہے۔ اس لیے احتیاط کیجئے، بڑا مختصر ٹائم ہے اس دنیا کا، لیکن اس دنیا میں جتنے بھی جال بچھے ہوئے ہیں ان سے محفوظ رہنے کی کوشش کیجئے، انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ان کو پرکھنے سے پہلے، کیونکہ ہر انسان کا ظرف نہیں ہوتا کہ آپ کے دیے ہوئے امتحان کے اوپر وہ پورا اترے گا۔ اس لیے احتیاط کیجئے۔ اللہ کی ذات بے شک بہت رحیم ہے، لیکن انسان کو اگر رحم چاہیے تو پہلے اس کو رحم کرنا بھی چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ ہم اپنے رشتوں کو ان کی ذمہ داریاں سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اپنے الفاظ سے، اپنے رویے سے، محبت سے یا غصے سے، لیکن اس کا نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ رشتوں کو ان کی ذمہ داریاں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی انسان کو وہ سب حاصل نہیں ہوتا جس کی اس کو خواہش ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تب بہت سارے لوگ ہیں جو سنبھل نہیں پاتے، بہت سارے لوگ ہیں جو پھر کبھی خود کو ٹوٹنے نہیں دیتے اپنے رشتوں کی وجہ سے۔ اس لیے احتیاط کیجئے، اس دنیا میں جو احتیاط سے چل گیا آخرت اسی کی ہے، اور بے شک اللہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں صرف فرض کر لیتا ہے کہ ایسا ہے یا پھر ویسا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ اپنی امیجینیشنز کو ریئلٹی کے اوپر بہت زیادہ فوقیت دے رہا ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، جو چیزیں ہم لوگ فرض کر لیتے ہیں اس کے بعد وہی چیزیں ہمیں بہت زیادہ خود غرض بھی بنا دیتی ہیں، اور پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو شکار ہو رہے ہیں شکاریوں کا، اور کتنے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں، نہ وہ زمین پہ ہیں، نہ وہ آسمان پہ ہیں، نہ وہ کہیں بیچ میں ہیں، اور نہ وہ خود کو جانتے ہیں۔ ایک عجیب سی لا تعلقی ہے انسان کی اپنے ہی آپ سے۔ اس لیے احتیاط کیجئے، یہ چھوٹے چھوٹے جال ہیں جو بچھے ہوئے ہیں جس میں انسان شکار ہو چکا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس میں سے کیسے نکلنا ہے۔ اس لیے اگر اپنے ارد گرد آپ کسی کو یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھیں تو کوشش کیجئے کہ پہچان لیں ایسی چیزوں کو، اور کر سکتے ہیں تو مدد ضرور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو انسانوں کا وسیلہ بنا کے ہی بھیجا تھا۔ بٹ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب کچھ چیزیں انسان فرض کر لے تو پھر وہ انسان کو خود غرض بھی بنا دیتی ہیں۔ لیکن جنہیں آخرت پر ایمان ہے، جنہیں اللہ پر یقین ہے، بے شک وہی اللہ کی محبت کا پاس بھی رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ بہت مہربان ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان کے اوپر کہ اس کو رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
ان چیزوں کے اوپر اس کو سزا دی جاتی ہے جو دراصل اس نے نہیں کی ہوتی، لیکن اس کو اس طرح کے ماحول میں سے گزار دیا جاتا ہے جو کسی اور کی وجہ سے بنا ہوتا ہے، اور اس چیز کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے بچے یا پھر گھر کے چھوٹے بچوں کی وجہ سے گھر کا ماحول بالکل تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، اور جو بچے ان سب چیزوں سے بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں ان کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہوتی، بلکہ پرواہ اس انسان کی زیادہ کی جاتی ہے جس نے اس گھر کا ماحول تباہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا ایسے بچے جن کا ہر حال میں خیال رکھا جاتا ہے، ان کی ہر غلط بات کو چھپا دیا جاتا ہے، ان کی ہر حال میں مدد کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی اور کا حق مار کے ہی کیوں نہ ہو، اور اگر جس کا حق مارا جا رہا ہے اگر وہ اس چیز کے اوپر سوال کرے تو اس کو بھی چپ کروا دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں پہ بات نہیں کرنی، اور ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ تمہیں اس سے بہتر ملے گا، یا جو چیز تمہاری تھی ہی نہیں وہ تمہارے پاس پھر رہے گی بھی کیوں۔ کچھ اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، بڑی آسانی سے حق مار دیا جاتا ہے اس انسان کا، اور پھر اس کو چپ رہنے کی بار بار تلقین کی جاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہمارا معاشرہ اپنی شکل بہت زیادہ بگاڑ چکا ہے خود ہمارے ہی غلط فیصلوں، غلط سوچ، مطلب پرستی کی وجہ سے، لیکن آخر میں وہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے اگر دنیا خوبصورت ہے تو دوسری طرف کچھ لوگوں کی وجہ سے دنیا بدصورت بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ جن لوگوں کی وجہ سے دنیا خوبصورت ہے ان لوگوں کی بھی تو کئی شکلیں ہیں، اور ہر کوئی تو نہیں ہوتا ہے ایکسپرٹ کہ لوگوں کی شکلیں پہچان لے، ان کے ارادے جان لے اور پھر ان سے سیکھے اور سمجھے۔ اس لیے کوشش کیجیے ذرا دیکھ بھال کے اپنے قدم اٹھائیے، معلوم نہیں دنیا کی اصلیت کیا تھی اور کیا ہو چکی ہے، ہم تو صرف دیکھنے کی حد تک کی چیزوں پر یقین کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سمجھ لیا، لیکن جب وقت پلٹتا ہے اور بازی پلٹتی ہے، جب ہمیں اصلیت نظر آتی ہے تو پھر صرف ہماری آنکھیں ہی کھلی رہ جاتی ہیں، اور دماغ وہ تو خیر تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ سچ ہے اور اتنا بڑا دھوکہ ہم نے خود کھایا ہے۔ احتیاط کیجیے، لفظوں کی دنیا بڑی آباد ہے، اور ان لفظوں کی دنیا میں جب سچائی بیان کی جاتی ہے تو بہت دور کہیں کچھ لوگ چیخے بھی مارتے ہیں جب ان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں اس قسم کی سچائیاں سن کے۔ بہت پیارا احساس ہوتا ہے یہ جب انسان کو یہ چیز سمجھ آنے لگتی ہے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی بہت پرواہ کرتے ہیں، اور وہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے یہ جو پیارے رشتے ہیں اصل میں یہی ہیں جو اس کا سب کچھ ہے، اور اس میں سب سے اوپر جو رشتے ہیں وہ ماں باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں اگر ہمیں یہ چیزیں ماں باپ کی زندگی میں ہی سمجھ آنا شروع ہو جائیں، اور ہم بہت زیادہ بد نصیب بھی ہیں کہ ہم ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان چیزوں کو بیٹھ کے سمجھیں اور پھر روتے رہیں، کیونکہ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بظاہر رشتوں کی زندگی میں جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد اپنی دعاؤں سے اور دوسری چیزوں سے ہم وہ معاملہ سلجھا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بے شک اللہ کی ذات بہت مہربان ہے اور دلوں کا حال صرف اللہ ہی جانتی ہے، لیکن ناانصافیاں کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان خود کو ایک نارمل انسان ظاہر کر رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو وہ صرف اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں، اس دنیا میں طرح طرح کے انسان ایگزسٹ کرتے ہیں، ہر انسان کا رویہ، اس کی سوچ سمجھ، اس کی چوائسز سب الگ ہیں۔ بات ساری یہ ہے نا کہ ان سب چیزوں سے کوئی افیکٹ تو نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے تو افیکٹ ہونے کے بعد وہ چیزیں کیا شکل اختیار کرتی ہیں، اگر تو وہ اپنی اصلی شکل میں رہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ایک انسان نے دوسرے انسان کو بھی برباد کر دیا، اور اگر وہ چیزیں اپنی اصل شکل میں نہیں رہتی اور تھوڑی بہتر شکل میں آنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی نے اپنی عقل کا بہترین استعمال کر کے چیزوں کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کی، بٹ اٹ ڈیپینڈس کہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس چیز کو ہونے دیں گے یا نہیں۔ تو دھیان رکھیے، یہ انسان کی ذات کے اس کے دل دماغ کے معاملے ہیں جس میں وہ الجھ کے رہ جاتا ہے جب دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ انسان کی ذات نا بڑی خود پسند ہے، انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو خود پسندی میں مبتلا، اور یہ اتنے زیادہ مبتلا ہیں کہ انہیں کوئی دوسرا انسان کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ وہ اتنی زیادہ اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی اور دوسرا انسان مکمل سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اور اگر ان لوگوں کے گھر دیکھے جائیں تو وہاں ایک چیز بہت زیادہ عام ملے گی کہ ان کے سارے رشتے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں برا سوچتے ہیں، لیکن پرواہ کسے ہے؟
کون سوچے گا کہ کس کی چھوٹی سوچ نے اسی کے گھر کے اوپر ایک بہت بڑا امتحان ڈال دیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، کامیابی کے لیے تو بڑی سوچ چاہیے نا۔ تو پھر اس چھوٹی سوچ کو کہاں اپلائی کرے انسان کے اس کے گھر کے لوگ کامیاب ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتے۔ انسان مینٹلی آؤٹ آف پیس ہو جاتا ہے، اور جب انسان آؤٹ آف پیس ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کو برباد کرنا ہی سیکھتا ہے، کیونکہ اس چیز کی تربیت، تعلیم یا پھر آپ جو بھی کہہ لیں، وہ تو اس نے اپنے ماحول سے ہی سیکھی ہوتی ہے نا، اپنے لوگوں کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ کے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی کہ انہیں بیٹھ کے کسی چیز کا لیکچر دیا جائے کہ اس چیز کو ایسے ٹھیک کر لو یا اس مسئلے کو ایسے ٹھیک کر لو۔ ایک زندگی گزری ہوتی ہے اس کی چیزوں کا بیڑا غرق ہوتے دیکھتے ہوئے، اور جب خود اس کے اپنے مسائل کی بات آتی ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسائل حل کیسے کرتے ہیں۔ اسے تو بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ بس دنیا ختم ہو گئی، اسے بس ٹوٹنا یاد رہ جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے رہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ظاہر نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں کہ وہ اصل میں سوچتے کیا ہیں۔ اور معلوم ہے ایسا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایسا پتہ چل جاتا ہے، اپنائیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور نفرت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں رشتے ایک دوسرے کو لفظوں کی مار دیتے ہیں، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن اندر ان کے کھوٹ، نفرت، بغض، حسد اور معلوم نہیں کیا کیا بھرا ہوتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے ان کی آنکھیں دیکھنا۔ سب کچھ ان کی شکلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ بھی صرف انہی لوگوں کو نظر آتا ہے جن کے اپنے دل بہت زیادہ صاف ہوتے ہیں، اور جو یہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان اپنا رویہ بدل لے گا یا پھر وہ تھوڑا رحم دل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ معلوم نہیں یہ امتحان ہے یا کوئی مصلحت ہے، یہ کس کے کیے کی سزا ہے جو کسی اور کو مل رہی ہے، اور ایسا بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ یہ کسی ایک گھر کی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بظاہر ان چیزوں کی کمی تھی تو ایسا ہو گیا، یا پھر تربیت کی کمی تھی، یا اس کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے۔ جو چیزیں کافی عرصے سے چلتی جا رہی ہیں انہیں ان سب چیزوں نے کہیں نہ کہیں جمع ہو کے بہت کچھ بن جانا ہوتا ہے، اور اگر وہ تمام چیزیں ایک انسان کی شخصیت کو نہیں بنا پاتی یا پھر اس کو توڑ دیتی ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس انسان کی زندگی میں جتنے بھی لوگ آئے یا جس قسم کے حالات یا ماحول میں وہ رہا، وہ سب اس کے خلاف تھے۔ کوشش کیجئے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کی ذات کے اندر چلتی ہیں، کیونکہ وہ وقت کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی ذات میں مکمل نہیں ہیں، بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے۔ انہیں دیکھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ وہ بھی ہماری ہی سوسائٹیز میں ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ بھی جی رہے ہیں، لیکن صرف سانس لینے کی حد تک۔ ان کا کیا رول ہے یہ آج تک انہیں نہیں سمجھ آیا۔ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی نا کہ نفرتوں کی شروعات اصل میں ہوتی کدھر سے ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے رویے، اس کی سوچ، اس کی بات، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں میں شر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرنے کے بجائے اس کو پھیلانا پسند کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی زرد میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ آپ سب لوگ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے شاید بتانے کی ضرورت نہ پڑے، ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے بس ایک دوسرے کے اوپر الزام دینے کے لیے کہ ہمارے علاوہ سب کا قصور ہو سکتا ہے، بس ہمارا قصور نہیں ہو سکتا۔ معلوم نہیں ہم کون سی زندگی ہے جو سیکھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب اگر میں سوال کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہم نے کہاں سے سیکھا، تو بہت سارے جوابات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سب ماں باپ سے سیکھا۔ کس کا قصور تھا؟ یا تو ماں کا قصور تھا یا پھر باپ کا قصور تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں جیتا ہوا انسان 80 to 90% زندگی خود اپنی چوائسز کے اوپر گزارتا ہے۔ شاید ایسا بہت سارے لوگوں کے اوپر یہ چیز اپلائی نہ ہو، لیکن اگر معاشرے کو، زندگی کو آبزرو کیا جائے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا انسان کتنا ضدی ہو چکا ہے۔ اسے صرف اپنی چوائسز کی لائف چاہیے، اور اگر وہ چیز اس کو نہیں ملتی تو پھر وہ دوسروں کی زندگی کو خراب کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہے، معلوم نہیں انسان کی چوائسز اتنی زیادہ بکھر کیوں گئی ہیں۔ ہم نے اپنے اندر بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ہم اپنی شخصیت کو کھو چکے ہیں،
اور معلوم نہیں کتنی ہی شخصیت کو اپنانے کے چکر میں ہم کیا بن چکے ہیں جو خود ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں رہی۔ اکثر لوگوں کو میں نے صرف یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم سے زیادہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آسان الفاظ میں وہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ معلوم نہیں انسان نے خود کو اتنے بڑے دھوکے میں کیسے رکھا ہوا ہے، وہ سانس کیسے لیتا ہے ان چیزوں میں، یا پھر اس کو گھٹن کیوں محسوس نہیں ہوتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے۔ کیونکہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں آکسیجن کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ بہت لوگ ہیں جو گھٹن محسوس کر رہے ہیں، بہت لوگ ہیں جو گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش اس دنیا کی کوئی کھڑکی ہوتی جس کو کھول کے تھوڑی دیر کے لیے میں باہر دیکھ سکتی، مگر ایسا کبھی ہوا نہیں۔ جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بس یہی ایک چیز ہے جس کو سمجھنے کی کوشش ہے میری، اور یہی ایک چیز ہے جس کی جانب میں قطرہ قطرہ کر کے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ معلوم نہیں یہ کیسا وقت ہے میرا جو چل رہا ہے اس وقت، لیکن جو کچھ لفظوں کے ذریعے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ بھی شاید 1% نہ ہو۔ انسان کے اندر شاید یہ آپشن نہیں رکھا گیا کہ وہ کچھ پل کے لیے اپنے آپ کو اپنی روح سے جدا کر کے دیکھ سکے کہ اس کی روح اصل میں نظر کیسی آتی ہے۔ کاش ایسا ہو جائے تو ہم انسانوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی خود کو ٹھیک کرنے کی، کیونکہ انسان کے اعمال انسان کی روح میں نظر آتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اس دنیا میں انسان کو اپنی روح نظر نہیں آتی۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ اس کا جسم ہے، اور جسم انسان کو بہت بڑا دھوکہ دے سکتا ہے، اور صرف اسی انسان کو نہیں جس کا وہ ہے، وہ دوسرے انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ کبھی کبھی نظر کا دھوکہ انسانوں کی عقلوں کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی اس جال میں آتا ہے اس کو پہلی فرصت میں یہ تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ حقیقت کی دنیا میں جی رہا ہے یا پھر وہ صرف ایک دھوکے میں جی رہا ہے۔ کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں پر کچھ بچے بہت پسند کیے جاتے ہیں، ان کی ہر بات بالکل ٹھیک سمجھی جاتی ہے اور ان کی ہر غلطی کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب انہی بچوں کی وجہ سے دوسرے بچے بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی ٹھیک طرح سے جی نہیں پاتے اور نہ ہی انہیں کوئی خوشی نظر آتی ہے اپنے لیے۔ لیکن کیا کیا جائے، شاید یہ مسئلہ پاکستانی گھروں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یا پھر یہ مسئلہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں بھی پایا جاتا ہے، میں نہیں جانتی۔ جو چیز اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے میں نے محسوس کی ہے، اس میں یہ چیز بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے کہ پاکستانی گھروں میں فیوریٹزم بہت زیادہ ہے۔ گھروں میں جو لوگ بہت پسند کیے جاتے ہیں ان کے لیے کام، ان کے لیے زندگی کو بہت آسان بنا دیا جاتا ہے اور ہر طرح سے ان کی مدد کی جاتی ہے، چاہے وہ مدد غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی فکر کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف وہ بچے بھی ہوتے ہیں جنہیں نہ صحیح طرح سے سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی جنہیں صحیح طرح سے سنا جاتا ہے، تو پھر آخر کار یہی ہوتا ہے کہ وہ بچے اکثر اپنے دلوں میں نفرتیں پال لیتے ہیں، یا پھر وہ مایوسیوں کا اور محرومیوں کا شکار ہو کر ڈپریشن اور انزائٹی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی بھی فکر کسی کو نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اکثر گھروں میں ڈپریشن، انزائٹی، پریشانیاں، مس انڈرسٹینڈنگ، مس گائیڈنس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کا کیا حل ہے میں نہیں جانتی۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ بے دینی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ایک طرف یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کا تعلق صرف اسلام سے جوڑ دینا اور ہر چیز صرف یہ کہہ کے اس کا حل پیش کر دینا کہ اس چیز کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، یا اگر یہ چیز ہوتی تو پھر یہ معاملہ نہ ہوتا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ شاید اپنے رویے دیکھنا بھول گئے ہیں، لوگوں نے اپنے سامنے آئینہ رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ شاید بھول چکے ہیں کہ کچھ ان کے اپنے ایکشنز بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنی ان کی چوائسز بھی ہوتی ہیں جو کسی دوسرے کا حق مار دیتی ہیں۔ کہنا تو مجھے بہت کچھ ہے اس معاملے میں، لیکن ہر گھر کی حقیقت تو کوئی نہیں جانتا نا۔ جو چھوٹی چھوٹی اڑتی باتیں انسان سنتا ہے اس سے ایک مکمل تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہی تصویر میں بھی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ پتہ ہے ہمارے یہاں پاکستانی گھروں میں لوگوں کو بہت زیادہ آسان لگتا ہے دوسروں کے مسائل حل کرنا۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی مشورہ دے دیں گے اور دوسرے کی زندگی سنور جائے گی، لیکن ایسا ہوتا
پتہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جمع ہو کے کسی کی زندگی برباد کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو احتیاط کیجیے، معلوم نہیں ہم ایک دوسرے کی زندگی میں کیا رول پلے کر رہے ہیں اور ہم نے دوسرے لوگوں کو کون سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ کوشش کیجیے کہ اپنی باتوں، اپنی سوچ، اپنے رویے کو ایک لیول پہ رکھیں تاکہ کوئی دوسرا دھوکہ نہ کھا جائے کہ وہ جس شخص کو اصل سمجھ رہا ہے اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ احتیاط کیجیے، یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے اور جو کچھ انسان کرتا ہے وہ واپس گھوم کے اسی کے پاس آتا ہے۔ اکثر ہم نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے بہت زیادہ بے آرام بھی کر دیا ہے۔ بے آرام اس سینس میں کہ مصروفیات ہم نے وہ ساری اپنا لی ہیں جن کا فائدہ صرف دکھاوے کی حد تک ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو کس سینس میں لیتے ہیں اور میں ان چیزوں کو کس سینس میں بیان کر رہی ہوں، لیکن دیکھنے کی بات ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، کیا انسان پہلے کی طرح سے اپنی زندگی جی رہا ہے؟ کیا انسان اتنا زیادہ فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی ایک آرام دہ زندگی جی رہا ہے؟ کیا وہ مینٹلی اتنے پیس میں ہے کہ وہ زندگی کو، اپنے آپ کو، خدا کو اور اپنے ارد گرد جتنے بھی اس کے رشتے ہیں ان سب کو وہ سمجھ کے ان کا حق ادا کر رہا ہے؟ بے شک یہ کسی ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر انسان جب تک اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرے گا تو پھر سارے لوگ مل کے کس طرح سے چیزیں لے کے چلیں گے؟ کیوں انسان خود کو تھکا کے سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا؟ کیوں انسان نہیں سمجھتا کہ اس نے تھکنا نہیں ہے؟ کیوں انسان نہیں سمجھتا کہ وقت کے اندر تیزی سے گزر جانے سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دل ٹوٹ جانے کے بعد انسان بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا، تو پھر وہ اپنی ذات کے اندر ہی جینا شروع کر دیتا ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے ان پہ شور مچانے کے بجائے وہ ان تمام چیزوں کو اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر چھپا دیتا ہے، اور جب جب کبھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اسی گہرائی میں اتر کر ان چیزوں سے مل کے واپس آ جاتا ہے، مگر وہ ڈرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا ذکر کبھی کسی اور سے کر پائے گا یا نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں وہ بہت زیادہ حساس ہے، کیا دنیا بھی ان چیزوں کی اتنی ہی پرواہ کرتی ہے جتنی وہ انسان خود کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ سامنا اکثر انہی لوگوں کی طرف سے ہمیں کرنا پڑتا ہے جو ہمارے قریب ترین رشتے ہوتے ہیں، جو نہ جانے کیوں سمجھ نہیں پاتے کہ ہماری اپنی زندگی میں کسی چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی یا ہے یا ہونی چاہیے۔ شاید آج کل کی دنیا میں کرٹیسزم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اس لیے اگر آپ اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں کوئی دوسرا انسان آپ کی سوچ کے مطابق جواب نہیں دے پاتا، وہ اپنی ایک سوچ کے مطابق جواب دیتا ہے جس میں کرٹیسزم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ رک جاتے ہیں، وہ چیزیں، وہ خوشیاں آپ صرف اپنی ذات تک ہی محدود کر لیتے ہیں جن کی اہمیت کا اندازہ صرف آپ کو ہوتا ہے، مگر کوئی دوسرا آپ کو ہرٹ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ذات تک ہی محدود رہ جانا چاہیے، کیونکہ اکثر یہی دیکھا گیا ہے آج کل کے لوگ خود کو جتنا زیادہ مصروف پریٹینڈ کرتے ہیں وہ اصل میں اتنے ہوتے نہیں ہیں۔ یہ صرف ایک مصروفیت کا بہانہ ہے جو اکثر ہم نے خود کو بہت زیادہ مصروف رکھنے کے لیے کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مصروفیت کچھ ایسی چوائسیز ہوتی ہیں جو انسان کو صرف تھکانے کا کام کرتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو کوشش کیجیے گا، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آتا ہے جو اپنی خوشیاں آپ سے شیئر کرے یا آپ سے کوئی رائے لینا چاہے، تو کوشش کیجیے گا کہ یا تو اس لیول پہ جا کے اپنی رائے دیجیے گا جس لیول پہ وہ انسان اپنی خوشیاں شیئر کر رہا ہے، یا پھر کہہ دیجیے گا کہ میں اس لیول پہ نہیں ہوں جہاں رہ کے آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کے لیول کا جواب دے سکوں۔ کوشش کیجیے گا کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کچھ چیزیں اگر ایک بار ٹوٹ جاتی ہیں نا تو پھر وہ واپس نہیں ملتی، اور ٹوٹی ہوئی چیزیں اگر واپس مل بھی جائیں تو ان کو جوڑے گا کون؟ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے بیچ اس طرح سے انصاف نہیں کر پاتے جس طرح سے تمام بچوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، ایک برابری کا سلوک۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بیٹیوں کو کم، یا بیٹیوں کو زیادہ دے دی اہمیت یا بیٹوں کو کم دے دی اہمیت۔ میں بالکل اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ بچے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں گھروں میں، اور پھر ان بچوں کو اتنا زیادہ پیمپر کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ ایسے بچے بہت زیادہ ضدی اور ناشکرے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بچے جو بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں
وہ پھر باقی بچوں کی زندگی میں ایسا کوئی رول نہیں پلے کرتے جس کے بعد ان دوسرے بچوں کو بھی کچھ اچھا سیکھنے کو ملے ان سے۔ اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گھروں کی کہانیاں اپنے ارد گرد، بہت سارے گھر ایسے ہیں جو عبرت کا شکار ہیں اور بہت سارے گھر ایسے ہیں جو عبرت کا شکار ہو رہے ہیں اس وقت۔ کبھی کبھی میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ماں باپ کی ہی تربیت ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے آگے اپنے بچوں کی بھی تربیت ٹھیک نہیں کی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جس دور میں ہمارے ماں باپ پلے بڑے ہیں اس دور میں اور ہمارے آج کے دور میں بہت زیادہ فرق ہے۔ معلوم نہیں غلطی کس کی ہے، بس کہنا یہ تھا کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ فیوریٹزم، گھروں میں کچھ بچوں کا بہت زیادہ پسند کیے جانا دوسرے بچوں کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ شاید نہیں ہے بہت سارے پیرنٹس کو۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جن بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹلی اپنے مسائل بیان نہیں کر پاتے، وہ اپنی فیلنگز کو شیئر نہیں کر پاتے، کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا وہ چینل، وہ پاتھ وے جو پیرنٹس اپنے بچوں کے درمیان کریٹ کرتے ہیں یا انہیں کرنا چاہیے سب کے ساتھ ایکولی، جہاں پہ بچہ بیٹھ کے اپنی ہر بات جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے کر سکے۔ ایسے چینل اکثر انہی لوگوں کے بیچ میں قائم ہوتے ہیں جو فیوریٹ ہوتے ہیں۔ شاید اس میں بہت سارے بچوں کی بھی غلطی ہو کہ وہ ضدی ہیں، خود سر ہیں، بات نہیں سنتے، بدتمیزی کرتے ہیں یا جو بھی ہے۔ گھروں میں مسائل اگر پیدا ہو رہے ہیں تو اس میں غلطی کسی ایک انسان کی نہیں ہوتی۔ تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو محسوس کریں۔ اگر یہ چیزیں آپ کی لائف میں ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ کو مل رہی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو کوشش کیجئے کہ ان بچوں کے درمیان یا کسی اور رشتے کے درمیان وہ چینل یا وہ پاتھ وے آپ بنائیں جہاں آرام سے پیسفلی بیٹھ کے بات ہو سکے اینڈ تک۔ کہاں سے محسوس ہونا شروع ہوئی یہ چیز، کیا رائے ہے آپ کی، اور یہ اب آپ کو کتنا ڈسٹرب کر رہی ہے، تاکہ اس چیز کا حل پوری بات سننے کے بعد نکالا جائے۔ ہوتے ہیں کچھ رشتے گھروں کے اندر جنہیں شوق ہوتا ہے اپنا منہ موڑنے کا، ضرورت کے وقت، کسی بات کے وقت، کسی کام کے وقت۔ ہوتے ہیں کچھ رشتے ایسے گھروں کے اندر جو آپ کی ضرورتوں کے وقت آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ایکچولی آپ اس قابل ہیں نہیں کہ آپ کی ضرورتیں پوری کی جائیں، یا پھر آپ اس قابل نہیں ہیں ہمارے لیے کہ آپ کی ضرورتوں کی اتنی اہمیت ہو کہ ہم آپ کی مدد کریں کہ آپ کا کام جلدی ہو جائے۔ ہوتے ہیں کچھ رشتے اس دنیا میں ایسے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ رونا چاہیے؟ کتنا؟ کب تک؟ اور کیوں؟ بالکل رونا چاہیے۔ رونا آتا ہے، کام نہ ہونے کا رونا نہیں آتا، رونا آتا ہے رشتوں کی بے حسی کا، رونا آتا ہے رشتوں کے مر جانے کا۔ تو کیا کریں؟ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان ان چیزوں کو لے کے اپنی زندگی روک دیتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب انسان ان چیزوں کو لے کے اپنی سوچ کو روک دیتا ہے، وہ نہیں بڑھ پاتا آگے، وہ انہی چیزوں کو لے کے رکا رہتا ہے کہ اس کے رشتے ایسا کیوں بیہیو کر رہے ہیں، وہ انہی چیزوں کو لے کر سوچ میں پڑا رہتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو رشتے ایسا کرتے ہیں وہ اصل میں اپنی زندگی ہی جی رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں اپنا حصہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہوتا، اور اس کی کیا وجہ ہے میں نہیں جانتی۔ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو الفاظ دیے جاتے ہیں، اب وہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کیسی نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایگزسٹنس کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، اس دنیا میں کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد سوشل نیٹ ورکس کے اوپر اور ایون ان یور لائف، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ، تصویریں، ویڈیوز، ان کا ایک بہتا ہوا سمندر ہے جو آپ کو مل جائے گا صرف ایک چھوٹے سے موبائل کے اوپر۔ یہ سب ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ سب نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں کے اندر بھی ہیں جو نظر نہیں آتی، وہ صرف ہماری آنکھیں اور ہمارا دل دیکھتا ہے، اور پھر اپنے اپنے الفاظ میں ہر انسان اس کو بیان کر دیتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ کسی دوسرے کی زندگی میں اس طرح کی کسی بھی چیز کو ایگزسٹنس میں مت لے کے آئیں جو ان کی یا تو سوچ روک دے یا پھر ان کی زندگی ہی روک دے، کیونکہ وہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ضروری ہے، یا یہ میری خوشی ہے، یا میں چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، تو وہ لوگ آپ کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ آپ اپنا ایک پازیٹیو رول ان کی لائف میں پلے کریں۔ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ آپ کے گھر کے کسی فرد کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ گھروں کے اندر اس طرح کا ماحول ضرور رکھیں کہ آپس میں فرینڈلی وے میں ہر کوئی اپنی رائے دے سکے، ایک دوسرے کی بات سن سکے،
چاہے وہ کتنی ہی پازیٹیو ہو اور کتنی ہی نیگیٹیو ہو. کوشش کیجیے اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کی. روانی تو آتی ہے، ہر چیز میں روانی آتی ہے. انسان کے اندر جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس میں روانی آتی ہے. اس کو اس طرح کے ماحول میں سے، اس طرح کے حالات میں سے اس کو گزارا جاتا ہے کہ وہ اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے، پھر وہ انسان اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیتا ہے. روانی تو آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت ہے جو ہم انسانوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے جب ہم قدرتی طور پر ان چیزوں کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں جن کے لیے دراصل ہم بھیجے گئے ہوتے ہیں. بڑا خوبصورت احساس ہے یہ جب انسان کو اپنی زندگی رواں دواں لگتی ہے. تو کوشش کیجیے اس روانی میں اگر کبھی کوئی پتھر آ کے گر جائیں تو ان پتھروں کو ہٹانے کی ضرورت محسوس مت کیجیے گا، گزر جائیے گا. جیسے پانی گزرتا ہے نا، اسی طرح رکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کنکر چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور آپ کی رواں دواں زندگی ان کنکروں سے بہت زیادہ بڑی ہونی چاہیے. آپ کی سوچ اور آپ کی سمجھ ایسی ہو جانی چاہیے کہ آپ چلتے رہیں. روانی تو آنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کی ذات کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. خیال رکھیے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں ان پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سجدہ اللہ کی ذات کو ہوتا ہے نا، انسان اپنی ذات سے کرتا ہے. انسان کی ذات کے اندر روانی ہونی چاہیے تاکہ سجدہ بھی مقبول ہو جائے. کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں اپنی زندگی میں. پوری زندگی ہمیں دے دیتے ہیں، اپنا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے وہ قربان کر دیتے ہیں جو ہم کبھی بھی انہیں واپس نہیں کر پائیں گے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جنہیں اپنے والدین کی قدر ان کی زندگی میں ہی ہونا شروع ہو جائے. اور اکثر یہ قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان ٹوٹتا چلا جاتا ہے دنیا کے ہاتھوں، خود اپنے ہی غلطیوں کے ہاتھوں، اور پھر اس کو اٹھانے والا اللہ کی ذات کے بعد اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں اگر وہ حیات ہیں تو. اور دوسری طرف ہمارے ہی معاشرے میں ایسے بہت سارے بچے ایگزسٹ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے صرف لینا ہی سیکھا ہوتا ہے اور وہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہر وقت اپنے ماں باپ کو پریشان رکھنے کی. انہیں عادت پڑ جاتی ہے ہر وقت اپنی پریشانیاں، ہر وقت اپنا رونے کی اپنے ماں باپ کے سامنے، اور پھر ایک سلسلہ چل جاتا ہے ڈپریشن کا جو فیملی کے اندر بہت زیادہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ناٹ جسٹ دیٹ، یہ چیز فیملی میں ہر ایک کو افیکٹ کرتی ہے، لیکن اس چیز کی فکر اس ناشکرے انسان کو بالکل بھی نہیں ہوتی جو یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور ایسے لوگ اپنی غلطیوں کو بھی بالکل درست سمجھتے ہیں. ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی وجہ بھی والدین ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا رویہ ایسا تھا تو پھر میں نے یہ کام کیا اور میرا یہ پورا حق ہے یہ کام کرنے کا. لیکن اس غلطی کی وجہ سے آگے جو دوسرے ایک بہت لمبا ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے چیزیں خراب ہونے کا، اس چیز کی ذمہ داری وہ بچے کبھی بھی قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ چیزیں خراب اگر ہو رہی ہیں تو اس کا سلسلہ ہم نے شروع نہیں کیا. بڑی افراتفری سی مچ جاتی ہے انسان کے ذہن کے اندر، اور پھر وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو، لوگوں کو، رشتوں کو جو اللہ اس کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو بھی ذہنی مریض بنانا شروع کر دیتا ہے اپنے رویے سے، اپنی باتوں سے. کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ جب کسی رشتے کی ذمہ داری دیتا ہے تو پھر اس طرح کا انسان اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی صحیح طرح سے تربیت کر سکے یا پھر وہ اس رشتے کو ہی سنبھال سکے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے. والدین کی خدمت تو بہت دور کی بات ہے. عجیب عجیب چیزیں ایگزسٹ کرنا شروع ہو چکی ہیں اس دنیا میں اور جن پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے، کیونکہ میڈیکل اسٹورز پر نیند کی گولیاں، سکون کی گولیاں بہت زیادہ سیل ہونا شروع ہو چکی ہیں نا. اس لیے بول رہی ہوں میں کہ بات کرنی بھی ضروری ہو چکی ہے. ہر مسئلے کا حل میڈیسن میں نہیں ہے اور ہر بات سائیکولوجسٹ کے پاس جا کر نہیں شروع ہونی چاہیے. باتیں گھر سے شروع ہوتی ہیں نا، تو پھر گھر میں ہی سننے والے بھی موجود ہونے چاہیے. کیسی ہوتی ہوگی اس انسان کی زندگی جس نے اپنے بچپن میں نفرتیں ہی نفرتیں دیکھی ہوں اپنے رشتوں کے بیچ میں، اپنے بڑے رشتوں کے بیچ میں. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے، اسے اپنے جو اس کے ارد گرد جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں وہ اسے بالکل ٹھیک لگتے ہیں، جن کو وہ فالو کرتا ہے، ان سے سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ڈرتا ہے ان سے، محبت بھی کرتا ہے، ان کے پاس بھی بھاگتا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، یہ بڑے ہیں میرے. لیکن
سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اس کے وہی بڑے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت رکھیں، لڑیں جھگڑیں، گھر کا ماحول جہنم بنا کے رکھا ہو، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں بڑھا رہے ہوں۔ کیسی ہوتی ہوگی زندگی ان بچوں کی جنہوں نے اپنے بڑوں کو یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھا ہو۔ دنیا کی کون سی ایسی ڈگری ہے جو پھر اس کو مل جائے اور پھر اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں؟ ایک عجیب سی افراتفری مچ جاتی ہے اس کی ذات کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتا، وہ اپنی ایگزسٹنس کو محسوس نہیں کر پاتا، اس کا ہونا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ نفرت کی شکل اگر انسان اپنے بچپن میں دیکھ لے تو اس کو کیا سمجھ کہ محبت کا اصل رنگ کیسا ہوتا ہے۔ پھر ایسا انسان بھاگتا ہے، ڈھونڈتا ہے محبت کو۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں دنیاوی محبتیں کیسی ہیں، مطلب پرستی میں ڈوبی ہوئی۔ غرض اپنا کام نکالو اور چھوڑ دو، پھر جب ضرورت پڑے پھر دوبارہ کام نکالو اور پھر دوبارہ چھوڑ دو۔ کچھ ایسی ہی محبتوں کی شکلیں ہو چکی ہیں اکثر جگہوں پر، ہر جگہ نہیں۔ تو ایسی ہوتی ہے ان بچوں کی زندگی جنہوں نے اپنے بڑوں کو نفرتیں کرتے، نفرتیں پھیلاتے اور نفرتوں میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ضرورت نہیں رہتی کسی موٹیویشنل لیکچر کی کہ یہ تھاٹس، یہ سب کچھ سوچنے سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر صرف ضرورت رہ جاتی ہے اس انسان کا خود اپنے آپ کو سمجھنے کی، اپنے آپ کو سنبھالنے کی، کیونکہ وہ تھک چکا ہوتا ہے اس دنیا میں سفر کرتے کرتے، اپنے ہی رشتوں کی وجہ سے تھک جاتا ہے وہ انسان، خود اپنے لیے بھی تھک جاتا ہے، وہ اکیلا رہ جاتا ہے اپنی ہی زندگی میں، کیونکہ ارد گرد دوسرے رشتوں نے جو رول اس کی زندگی میں پلے کیا ہوتا ہے، اس رول سے اس انسان کی زندگی ہی رک چکی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیجئے، یہ اگر والدین سن رہے ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کریں۔ صرف کھلا دینا پلا دینا کافی نہیں ہے، ذہنی نشو و نما کا خیال رکھیے، کیونکہ میں اسی کی طرف زیادہ میرا رجحان رہا ہے۔ انسان کی ذہنی نشو و نما رکنی نہیں چاہیے، اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ اس کے اپنے رشتوں کی وجہ سے ہی رک جاتی ہے۔ کیسی ہوتی ہوگی وہ زندگی جہاں ایک دوسرے سے بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا پڑے، تو پھر بات کیا ہوتی ہوگی؟ وہ بات تو کبھی شروع ہی نہیں ہوتی ہوگی جس بات کا ہونا اور ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یا تو زندگی مروت میں گزر جاتی ہے یا پھر ڈر میں گزر جاتی ہے۔ کیسی ہوتی ہوگی وہ زندگی جہاں رشتوں کے بیچ میں جھوٹ ہو، کھوٹ ہو، منافقت ہو، اور کیسی بدترین زندگی ہوتی ہے وہ جہاں میاں اور بیوی کے بیچ میں جھوٹ ہو، اور کیسے بچے ہوتے ہوں گے ایسے لوگوں کے جو اس طرح کے ماحول میں اور جو اس طرح کی تربیت میں بڑے ہوتے ہیں۔ کہاں تک جا سکتے ہیں ایسے لوگ اپنی زندگی میں؟ شاید دنیاوی کامیابی حاصل کر بھی لیں، لیکن اللہ کے کتنے قریب پہنچ پاتے ہیں یہ لوگ؟ ایسے گھروں میں ہر انسان کی الگ ڈائریکشن ہوتی ہے، یہ لوگ ایک ساتھ نہیں چلتے، یہ الگ الگ ڈائریکشنز میں چل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایک انسان کسی دوسرے انسان کو پکڑ نہیں پاتا، نہ اس کے ساتھ چل پاتا ہے، کیونکہ یا تو کچھ لوگ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چلتے ہیں یا پھر کچھ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں کہ اس کو واپس پکڑ کے لانے کے لیے کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسی ہوتی ہے زندگی ان گھروں کی جہاں رشتوں کے بیچ میں منافقت، جھوٹ اور کھوٹ ہو، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، جس کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ بس اسی سمت چلتا جاتا ہے، کیونکہ اس نے نہیں دیکھی ہوتی پرواہ فکر، تو اس کو دوسرے رشتوں کو اپنے ساتھ چلانا بھی نہیں آتا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ دوسروں کو اپنے ساتھ چلانا ہی نہیں چاہتے، اور اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کانٹیکسٹ کے اندر شامل کی جا سکتی ہیں، بٹ اٹ ڈپینڈس کہ ہر انسان کے جو ایکسپیرینسز ہیں اوبویسلی وہ اسی سے ریلیٹڈ بات کریں گے، بٹ ایک جنرل آئیڈیا۔ سوال یہ ہے کہ کیسی ہوتی ہے وہ زندگی جہاں رشتوں کے بیچ میں جھوٹ، منافقت، دھوکہ ایگزسٹ کرتا ہو۔ ایگزسٹنس کی بھی عجیب ڈیفینیشن ہے، کہنے کو تو یہ ایگزسٹنس ہے، لیکن یہ ایسی خطرناک ایگزسٹنس ہے جو نظر نہیں آتی، صرف محسوس ہوتی ہے، اور ہر انسان میں تمام دل ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ بہت مضبوط ہیں، کچھ بہت کمزور ہیں۔ کوشش کیجئے ایسا رول کبھی پلے مت کیجیے گا جہاں پر کوئی ایک رشتہ آپ سے بہت زیادہ توقعات رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اتنی جلدی میں ہیں کہ آپ گوارا ہی نہیں کر رہے اس کا ہاتھ پکڑنا۔ کچھ رشتے ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں بہت فکر ہے ہماری، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب
آپ کو بہت زیادہ اس فکر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو محسوس کروائی جاتی ہے صرف باتوں کے ذریعے، تو پھر وہ فکر آپ کو ملتی نہیں ہے جو دراصل آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ ہوتے ہیں کچھ لمحے ایسے انسان کی زندگی میں کمزور، جہاں وہ ایک ساتھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، سہارا ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا مورل سپورٹ کہہ لیں، تو وہ فکر پھر وہاں موجود نہیں ہوتی جس کا ذکر آپ نے سنا ہوتا ہے۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی چوائسیز ہیں، اور بڑا ہی برا وقت ہوتا ہے جب آپ ایسے لوگوں کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں جہاں ان لوگوں کی پریورٹیز صرف باتوں کی حد تک ہوتی ہے، آپ کی اہمیت، وہ رشتہ صرف باتوں کی حد تک نبھاتے ہیں آپ سے، اور جب آپ کو واقعی ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی پریورٹیز میں ایکچولی ریلیشن شپ کو نبھانا شامل ہی نہیں ہوتا۔ انہیں لگتا ہے کہ جو باتیں وہ کر چکے ہیں دیٹ از مور دین انف، تو بس اتنی سی کہانی ہوتی ہے آپ کی ان کی زندگی کے اندر۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنا حق مانگنا، جو کہ ایکچولی بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ مانگیں، تو پھر آپ کو دھتکار ملتی ہے۔ عجیب ہے نا، پھر انسان کو اپنی اصل اہمیت سمجھ آتی ہے کہ اس کی اہمیت دوسرے کی زندگی میں 0% کے برابر بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ چیز آپ کو منہ پہ بھی بول دی جاتی ہے کہ تمہاری اہمیت 1% بھی نہیں ہے، اور اس لمحے انسان کے اوپر کون کون سے پہاڑ گرتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، بس یہ اس کی ذات کے اندر ہی ایگزسٹنس ایک شروع ہو جاتی ہے ٹوٹنے کی، اور پھر ایک لمبا سفر ہے جو انسان اپنی ذات کے اندر ہی شروع کر دیتا ہے۔ ہر اس ٹوٹی پھوٹی جگہ کے اندر سے گزرتا ہوا انسان اپنے ہی پیر زخمی کر لیتا ہے اپنے اندر ہی چلتے چلتے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے زخمی پاؤں اس کو درد نہیں دیتے، اس کے زخم اس کو آرام دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک طویل سفر ہے، توڑ پھوڑ کے اندر سے گزرنا بڑا ضروری ہے انسان کا، کیونکہ اس کے بعد ہی انسان اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، خود کو سمجھنا شروع کرتا ہے اپنی ذات کی نفی ہونے کے بعد، اور انگلش میں اس کو ریجیکشن کہتے ہیں۔ بہت سارے میٹرز میں ہو سکتی ہے، مختلف رشتے ہیں اس دنیا میں، یہ چیزیں، نفرتیں، دھتکار، کسی بھی رشتے سے آپ کو محسوس کروائی جا سکتی ہے۔ تو احتیاط کیجئے، اگر آپ کی زندگی میں ایسا لمحہ آیا، یا پھر اگر آپ ان چیزوں سے اس وقت گزر رہے ہیں، تو گزرتے رہیے، رکنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ رکنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، رکنے سے وقت نہیں رکے گا، رکنے سے کوئی آ کے آپ کی خیریت بھی نہیں پوچھے گا۔ چلتے رہیے، جتنا خود کو زخمی کر سکتے ہیں ہونے دیجیے۔ ان زخموں کے اندر اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے نا، جس کا اندازہ آپ کو چلتے رہنے کے بعد ہی ہوگا۔ کیا دوسروں کی طرح کا ہو جانا بہت آسان ہے؟ جو ہم لوگ دوسروں کی طرح کا ہو جانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے اپنی زندگی کو اتنا زیادہ مصروف، اتنا زیادہ بے شکل کر دیتے ہیں کہ پھر خود اپنی ہی ایگزسٹنس ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اصل میں ہیں کس کی طرح۔ جو ہم بننا چاہتے تھے ویسے بن نہیں پاتے، جو ہم ہوتے ہیں ویسے ہم واپس آ نہیں پاتے۔ کیا واقعی اتنا ضروری اور اتنا آسان ہے کسی اور کی طرح کی زندگی گزارنا؟ تو پھر کیوں ایسا ہے کہ ہم انسان صرف دوسروں کی ہی اگزامپل دیتے ہیں کہ میں ویسا بننا چاہتا ہوں؟ ویسے نہیں بن سکتے آپ، کوشش کر سکتے ہیں، بٹ اس کی سانس سے تو نہیں جی سکتے، اس کی زندگی تو نہیں گزار سکتے، گزارنی تو آپ کو اپنی ہی زندگی ہے۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو ایک دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ ایلیوژن کریٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف کے اندر، آپ اپنے آپ کو اس مینٹل اسٹیٹ میں لے کے جا سکتے ہیں جہاں پر آپ یہ پریٹینڈ کر سکیں کہ میں اس کی طرح کی زندگی جی رہا ہوں، بٹ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے اندر ایک مقابلے کی اسٹیٹ کریٹ کرتا ہے، اور پھر انسان مقابلے کے اندر خود کو بار بار ہارتا ہوا دیکھ کر دنیا سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، خود کو تھکانے سے پرہیز کیجئے، اپنی زندگی گزاریے، اپنی زندگی میں رہنا ہی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں الگ الگ اس دنیا میں پیدا کرتا؟ کیوں ہمارے ماں باپ الگ الگ ہوتے؟ اگر سب کی ہی زندگی ایک جیسی ہونی تھی یا ضروری تھی تو ہم ایک ہی دن، ایک ہی طرح کی شکلیں، ایک ہی طرح کے ماں باپ، سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہمارا، بٹ نہیں ہے ایسا، ہم الگ ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی پہچان کے بجائے ہمیں خود اپنی پہچان تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پھر کیوں انسان نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ دوسرے کی زندگی میں بہت زیادہ انوالو ہو جانا،
اور دوسرے کی زندگی کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہو جانا کہ پھر خود یہ پریٹینڈ کر لینا کہ میں اصل میں یہی زندگی جی رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرق ہے، کسی دوسرے کے ساتھ چلنے سے انسان اس کی زندگی نہیں جی لیتا۔ کوشش کیجئے اگر چلنا ہے تو اپنے پاؤں سے چلنا سیکھیے، کیونکہ دوسرے کی زندگی آپ کی زندگی نہیں ہے، آپ کو وہ نہیں جینی، آپ کو اپنی زندگی جینی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کا کام اس کے لیے عبادت کی طرح کا ہوتا ہے، اور وہ بہت دل سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کام سے اس کو روحانی خوشی، ذہنی سکون، ہر وہ چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے وہ دل و جان سے وہ کام کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام بہت زیادہ مجبوری میں کرتا ہے، اس میں اس کی خوشی شامل نہیں ہوتی، کوئی بہت مجبوری ہوتی ہے جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے، تو بہت فرق ہو جاتا ہے پھر ان کاموں میں جو انسان دل سے کرتا ہے اور ان کاموں میں جو انسان دل سے نہیں کرتا۔ جو کام انسان دل سے کرتا ہے اس میں ایک روانی ہوتی ہے، اور جو کام انسان دل سے نہیں کرتا اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی تھنکنگ لے کے آتی ہے۔ تو کوشش کیجئے اپنی زندگی میں روانی والے کام کیجئے جو آپ کی سوچ اور سمجھ کے مطابق ہوں۔ ایسے کاموں سے پرہیز کیجئے جہاں پہ آپ کی اپنی ہی سوچ آپ کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے، تو پھر دوسرے لوگوں سے کیا امیدیں لگانا کہ وہ آ کے آپ کے مسائل حل کریں گے۔ بہت چھوٹی سی زندگی ہے ہماری، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں، بہت ساری چیزیں ایسی عطا کی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو ایک فلو دے سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے خود کو دوسروں کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرنے کے بجائے اپنی زندگی میں ملی ہوئی نعمتیں اکٹھی کر کے اپنی زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنا کے رکھیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس کی وجہ ہے ہمارے ارد گرد رشتے، ان کے ہمارے اوپر حق۔ ہماری صرف خوشیاں ہی ہمارے ماں باپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور ہمارے بہن بھائی، ہماری کامیابی بھی ان کی زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں لے کے آ سکتی ہے، اگر یہ چیز آپ سوچیں اور سمجھیں۔ میرے سننے والوں میں ایسے بہت سارے بہن بھائی موجود ہیں جنہوں نے اپنی بہن بھائیوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دی ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے اس چیز کی، کیونکہ میں نے آلموسٹ تمام کمنٹس پڑھے تھے اور رپلائی بھی دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا کرے۔ بہت اچھا آپ لوگوں نے ایک رول پلے کیا ہے، اور ایک سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے، جو اب آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا بڑے بہن بھائی بھی آگے دوسروں کے ساتھ یہی سب کچھ کریں گے جو ان کے مشکل ٹائم پہ آپ نے ان کے لیے کیا تھا۔ کوشش کیجئے ایک ایسا سلسلہ دوسرے کی زندگی میں شروع کر دیجئے کہ وہ پھر آپ کی اس نیکی اور بھلائی کو دوسروں تک پہنچائے، اور کوشش کیجئے گا کوئی ایسا سلسلہ اپنے چھوٹے بہن یا بھائی کی زندگی میں شروع مت کر دیجئے گا جو اس کو دنیا کی بدترین حقیقتوں سے روشناس کروا دے۔